امام محمد باقر علیہ السلام اور ترویج و تدوین حدیث۔ امام محمد باقر علیہ السلام نے احادیث نبوی کو خاص شکل میں توجہ اور اہمیت دی تھی، حتیٰ کہ جابر ابن یزید جوفی نے آپ علیہ السلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی 70,000 حدیثیں نقل کی ہیں، جیسا کہ ابان ابن تغلب اور دوسرے شاگردوں نے اس عظیم ورثے میں سے بڑے مجموعے نقل کیے ہیں۔ امام علیہ السلام نے صرف نقل حدیث اور ترویج حدیث ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنے اصحاب کو فہم حدیث اور ان کے معنی کے ادراک کا اہتمام کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ مثلاً آپ علیہ السلام نے فرمایا، ہمارے پیروکاروں کے مراتب کو احادیث اہل بیت نقل کرنے اور ان کی معرفت و ادراک کی سطح دیکھ کر پہچانو، اور معرفت در حقیقت روایت کو پہچاننے کا نام ہے، اور یہی درایت الحدیث ہے، اور روایت کی درایت و فہم کے ذریعے مومن ایمان کے اعلیٰ درجات پر فائز ہو جاتا ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام اور اسلام میں سکے کی ابتدا۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی سیاسی بصیرت سے متعلق ایک اہم واقعہ اسلامی سکے کی تیاری اور رواج کا ہے۔ مختصر واقعہ یہ ہے کہ عبد الملک ابن مروان کی حکومت کے دور تک مسلم ممالک کا اپنا کوئی سکہ نہیں تھا، بلکہ رومی سکے کا رواج تھا۔ حکومتی استعمال کے لیے کاغذ مصر میں تیار ہوتا تھا۔ کاغذوں پر واٹر مارک کا ٹھپا عام رواج تھا۔ نصرانی بادشاہوں نے واٹر مارک کے طور پر رب، ابن اور روح القدس کا نشان بنایا، جو باپ، بیٹا اور روح القدس کے عقیدہ تثلیث کا پرچار کرتا تھا۔ جب اس امر کی اطلاع عبد الملک کو ملی تو اس نے گورنر مصر کو لکھا کہ رومی ٹریڈ مارک کی جگہ ایک رخ پر لا الہ الا اللہ چھاپا جائے اور دوسرے رخ پر محمد الرسول اللہ کندہ کیا جائے۔ یہ فیصلہ قیصر روم کے لیے ناگوار تھا۔ اس نے ایک خط اور کچھ تحفے تحائف کے ساتھ اپنا قاصد عبد الملک کے پاس بھیجا۔ خط میں قیصر روم نے یہ دھمکی دی کہ اگر رومی ٹریڈ مارک دوبارہ رائج نہیں کیا گیا تو تمام سکوں پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں نازیبا کلمات لکھ کر تمام اسلامی ممالک میں بھیج دے گا، جو کہ مسلمانوں کے لیے انتہائی تحقیر اور ہتک آمیز ہوگا۔ قیصر کے اس خط کو دیکھ کر عبد الملک بے حد پریشان ہوا، تو آخر کار مشیروں کے کہنے پر اس نے حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی طرف رجوع کیا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت محمد باقر علیہ السلام کو حکم دیا کہ دمشق جا کر اس مسئلے کو حل کر دیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام کا حکم ملتے ہی امام محمد باقر علیہ السلام شام کے دارالحکومت دمشق روانہ ہوئے۔ غرض کہ آپ علیہ السلام وہاں سے روانہ ہو کر عبد الملک کے پاس پہنچے۔ بادشاہ چونکہ سخت پریشان تھا، اس لیے اس نے آپ علیہ السلام کے استقبال کے فوراً بعد عرض مدعا کر دیا۔ امام علیہ السلام نے مسکراتے ہوئے فرمایا، اے بادشاہ سن، مجھے یقین ہے کہ خدائے قادر و توانا قیصر روم کو اس فعل قبیح پر قدرت ہی نہ دے گا۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اسی وقت درہم و دینار کے سکے بنانے والے کاریگروں کو بلواؤ اور ان سے درہم و دینار کو سانچوں میں ڈھلوا کر اسلامی ممالک میں رائج کروا دو۔ اس نے پوچھا کہ ان کی کیا شکل و صورت ہوگی اور وہ کس طرح ڈھلیں گے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سکے کے ایک طرف کلمہ توحید، دوسری طرف پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نامی اور سکے کے ڈالنے کا سال لکھا جائے۔ اس کے بعد آپ علیہ السلام نے سکوں کے اوزان بتائے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ درہم کے 3 سکے اس وقت جاری ہیں، ایک بغلی جو 10 مسقال کے 10 ہوتے ہیں، دوسرے سمری خفاف جو 6 مسقال کے 10 ہوتے ہیں، تیسرے 5 مسقال کے 10، یہ کل 21 مسقال ہوئے۔ اس کو 3 پر تقسیم کرنے پر حاصل تقسیم 7 مسقال ہوئے۔ اسی 7 مسقال کی قیمت کے 10 درہم بنواؤ اور 7 مسقال کی قیمت کے سونے کے دینار تیار کرواؤ، جس کا خوردہ 10 درہم ہو۔ سکے کا نقش چونکہ فارسی میں ہے، اس لیے اسے فارسی میں رہنے دیا جائے، اور دینار کے سکے رومی حرفوں میں ہیں، لہٰذا اسے رومی حرفوں میں ہی کندہ کروایا جائے اور سانچہ شیشے کا بنوایا جائے تاکہ سب ہم وزن تیار ہو سکیں۔